بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، کیسے ہیں آپ؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ آج ہمارا سبق نمبر 12 ہے اور باب التیمم ہم نے شروع کر دیا ہے اور اس کا ایک سبق ہو چکا ہے، اور اس میں ہم نے جو 10 ابحاث کی تھیں پورے باب کی، اس میں سے سب سے پہلی بحث کہ کس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے اور کس کے لیے جائز نہیں ہے، دو ہم نے بیان کی تھی اقسام۔ سب سے پہلی قسم مسافر اور دوسری قسم مریض، اس کی تفصیل وہاں میں ہم نے کر دی۔ آج ہم بقیہ تقریباً 5 ابحاث مزید پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آج ہماری تقریباً یہ 5 یا 6 ابحاث مزید پڑھیں گے تو یہ 7 ابحاث ہو جائیں گی پہلی والی کو ملا کر۔ تو یہ آج ہم تیمم کا طریقہ پڑھیں گے، فرائض کے اوپر گفتگو کریں گے، اور تیمم کو توڑنے والی چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی انشاءاللہ اس میں تفصیل ہوگی۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ ان پوائنٹس کے اوپر مشتمل ہوگا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے تیمم کا طریقہ، آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے بعد کن کن چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے اور کن کن چیزوں سے تیمم نہیں کیا جا سکتا، اور نمبر 3 تیمم کے فرائض، نمبر 4 تیمم کو توڑنے والے اسباب، نمبر 5 پانی کے انتظار میں نماز کو مؤخر کرنا مستحب ہے یا کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور نمبر 6 تیمم طہارت مطلقہ ہے، یعنی اس سے تمام فرائض نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے، تو اس سے متعلق انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ تو یہ 6 پوائنٹ آپ ذہن نشین فرما لیں۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم عبارت سے شروع کریں گے۔ امید ہے کہ آپ نے عبارت کا مطالعہ کیا ہوگا، بغیر مطالعے کے آپ بالکل بھی لیکچرز نہ سنیں اور نہ پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بھی پھر استطاعت نہیں بنے گی آپ کی، اور بغیر مطالعہ کیے اور رات کو عبارت دیکھے آپ کو فائدہ کما حقوق نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے آج ہمارا سبق ہوگا والتیمم ضربتانی، یہاں سے آج ہمارا سبق ہوگا۔ تو والتیمم ضربتانی، میرے ساتھ آپ نے ملا کر پڑھنی ہے عبارت۔ والتیمم ضربتانی یمسح باحداہما وجہہ، یمسح باحداہما وجہہ وبالاخری یدیہ الی المرفقین، والتیمم فی الجنابۃ والحدث سواء، ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة، والنية فرض في التيمم ومستحبة في الوضوء، وينقذ التيمم كل شيء ينقذ الوضوء، وينقذه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله، ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر، ويستحب لمن لم يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء توضأ وصلى، وإلا تيمم، ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل۔ تو یہ ہماری عبارت ہوگی، آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے۔ اب لفظی ترجمہ بھی نوٹ فرما لیں، ساتھ ساتھ مختصر ترکیب بھی۔ والتیمم ضربتانی، آپس میں مبتدا خبر ہوں گے۔ والتیمم ضربتانی، تیمم 2 ضربیں لگانا ہے۔ یمسح باحداہما وجہہ وبالاخری یدیہ الی المرفقین، یہ پورا جملہ اس کو آپ ضربتانی کی صفت بنا لیں، اور اس میں یہ ہوگا کہ ایسی 2 ضربیں کہ ان میں سے ایک کے ساتھ وجہہ اپنے چہرے کو ملے، یمسح بمانا ملنا، باحداہما ان میں سے ایک کے ساتھ، وبالاخری اور ان میں سے دوسری کے ساتھ، یہ بھی بالاخری متعلق ہے یمسح کے ساتھ، یدیہ کس کو ملے، اپنے دونوں ہاتھوں کو، الی المرفقین کونیوں تک۔ والتیمم فی الجنابۃ والحدث سواء، اور
تیمم جنابت کا، غسل جنابت جس میں ہم کرتے ہیں، تو جنابت کا، والحدثی اور وضو کا سواء برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ويجوز التيمم عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک تیمم جائز ہے، بکلی، جار مجرور متعلق ہے یجوزو کے ساتھ، ہر اس چیز کے ساتھ، بکلی ما، ہر اس چیز کے ساتھ ما موصولہ ہے، کان من جنس الارض، جو زمین کی جنس سے ہو، کالترابی، جیسے کہ مٹی ہے، والرملی، جیسے کہ ریت ہے، والحجری، اور پتھر، والجسی، اور گچ، والنورتی، اور چونا، والکحلی، اور سرما، والزرنیخی، اور ہڑتال، ایک قسم کی دھات ہے، وہ استعمال ہوتی ہے معدنیات میں سے ایک دھات ہے زرنیخ، اس کو کہا جاتا ہے، جس کا نام اردو میں ہم ہڑتال کہتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ جو بھی زمین کے جنس سے ہو اس سے مسح کرنا طرفین کے نزدیک جائز ہے۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا یجوز، جائز نہیں ہے، الا بالتراب، مسح جائز نہیں ہے سوائے بالترابی والرملی، مٹی اور ریت کے ساتھ، خاصتاً صرف اور صرف، اس کے علاوہ باقی قسموں کے ساتھ جائز نہیں۔ والنیت فرض فی التیمم، اور نیت فرض ہے فی التیمم، تیمم کے اندر، ومستحبۃ فی الوضوء، اور مستحب ہے وضو کے اندر۔ وینقض التیمم، اور تیمم کو توڑ دیتا ہے، کل شیء، ہر ایسی چیز، شیء نکرہ ہے، نکرہ کے بعد جملہ ہم نے بتایا تھا صفت ہوتا ہے، تو ہر ایسی چیز ینقض الوضوء، جو وضو کو توڑ دیتی ہے۔ نقض ینقض کا معنی بھی ہوتا ہے توڑنا، اور انقض ینقض کا معنی بھی ہو جائے گا توڑنا، تو دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ وَيُنْقِذُهُ أَيْضًا رُؤْيَةُ الْمَاءِ، اور پانی کا دیکھنا بھی، یہ بھی تیمم کو باطل کر دیتا ہے، لیکن کب؟ ہر وقت نہیں، جب بھی مطلب پانی دیکھا، اذا، بشرطے کہ اذا قدر علی استعمالہ، کہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے استعمال پر قادر بھی ہو۔ ولا يجوز التیمم الا بصعید طاہر، اور تیمم جائز نہیں ہے مگر پاک مٹی کے ساتھ۔ وَيُسْتَحَبُّ لِمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، اور مستحب ہے اس شخص کے لیے جو پانی نہیں پاتا، کیا مستحب ہے وہ آگے آئے گا، ان یؤخر الصلاۃ، یہ مستحب ہے۔ تو درمیان میں جو ہے وہ جملہ، اس کو آپ مترجہ بھی کر دے سکتے ہیں اور جملہ حالیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس حال میں پانی نہیں پاتا، اس حال میں کہ وہ یرجو، اس کو امید ہے کہ ان یجدہ فی آخر الوقت، کہ وہ آخری وقت تک پانی کو پا لے گا، یعنی نماز کے آخری وقت تک، تو کیا مستحب ہے؟ یہ مستحب ہے، ان یؤخر الصلاۃ الی آخر الوقت، کہ نماز کو اس کے آخری وقت تک مؤخر کر دے۔ فإن وجد الماء، پھر اگر آخری وقت میں وہ اس نے پانی پایا، توضأ وصلی، وضو کرے اور نماز پڑھے، وإلا، نہ پایا، تیمم، تو تیمم کر کے نماز پڑھے۔ وَيُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِض، اور اپنے تیمم کے ساتھ وہ چاہے فرائض پڑھے، والنوافل، اور چاہے نوافل پڑھے، سب پڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں سے جو بحث شروع ہوتی ہے، وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ، یہ یہاں سے دوسری بحث شروع ہو گئی ہے، جو ہم نے ابحاث آپ کو گنوائی تھی، تو یہ دوسری بحث ہے۔ دوسری بحث کا نام ہے کیفیت التیمم، تو یہاں پہ آپ یہ نوٹ فرما لیں کہ یہ ہے، یہاں سے کیفیت التیمم شروع ہو گئی ہے، کہ نماز یعنی کے لیے جب تیمم آپ کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، تو یہ یہاں سے آج شروع ہو گیا ہے۔ تو والتیمم ضربتانی، یہ تیمم کتنی ضربیں ہیں؟ 2 ضربیں ہیں۔ ضربیں کا مطلب یعنی زمین کے اوپر جو پاک مٹی ہو یا پتھر ہو، آگے چلتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے، اس کے اوپر آپ نے ایک مرتبہ ضرب لگانی ہے، یعنی دونوں ہاتھ اپنی ہتھیلیوں کے ساتھ آپ نے وہاں پہ ضرب لگانی ہے، اور اس ضرب کے ساتھ پھر اس کو تھوڑا سا جھاڑنا ہے، جھاڑنے کے بعد تاکہ آپ کے منہ کے ساتھ، چونکہ مسئلہ تو نہیں کرنا کہ پورے منہ کے ساتھ دھول لگ جائے، مٹی لگ جائے، بلکہ یہ ہے کہ اس میں صرف یہ کہ ایک فرض پورا ہو جائے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے پورے چہرے کے اوپر اس طریقے سے ملنا ہے، جس طریقے سے جتنی جگہوں کو دھونا فرض تھا نا، اتنی جگہ تک آپ نے اپنے ہاتھ کو مل دینا ہے۔ تو یہ ہوگی پہلی ضرب، اور دوسری ضرب جو ہوگی وہ آپ نے
لگانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا جھاڑ کر، اور آپ نے اپنے پہلے بائیں ہتھیلی کو لینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنا جو دائیں ہاتھ ہے اس کو آپ نے مل دینا ہے، اور پھر اس کے بعد دائیں کو لینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے پھر اپنے بائیں جو پورا ہتھیلی ہے اس کو آپ نے مل دینا ہے۔ تو یہ ہوگا اس کا پورا طریقہ، اور یعنی پورے کونیوں سمیت آپ نے ملنا ہوگا۔ تو یہی مطلب ہے اس کا کہ یمسح باحداہما وجہہ، ایک کے ساتھ اپنے چہرے کو ملے گا، وبالاخری یدیہ الی المرفقین، اور دوسری کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ تو پہلے بائیں ہتھیلی کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے دائیں بازو کو ملنا ہے، اور جس طریقے سے دائیں کو پہلے دھوتے ہیں، اور دائیں کے ساتھ پھر بعد میں بائیں کے کو ملنا ہے، اور کونیوں سمیت۔ یہ احناف کے نزدیک ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ایک ضرب ہی کافی ہے، اور اسی کو اپنے چہرے کے اوپر بھی ملنا ہے اور اپنے بازوؤں کے اوپر بھی ملنا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی ایک ہی ضرب ہے، ایک روایت ان کے نزدیک بھی یہی ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا طریقہ۔ نیت اس کے اندر فرض ہوگی، آپ نے یہ کرتے ہوئے نیت آپ نے کرنی ہوگی۔ تو یہ ہو گیا اس کا طریقہ۔ وَالتَّيَمُّمُ فِي الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ سَوَاءٌ، یہاں پہ آپ کو ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ ذہن میں تو یہ آتا ہوگا نا کہ وضو تو ایک حلقہ ہے، اس میں تو چند اعضاء کو دھونا ہے، جبکہ تو غسل کے اندر تو پورے جسم کو دھونا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وضو کے لیے تو چلو 2 ضربیں ہوں گی، لیکن غسل کے لیے تو پورا جسم دھونا پڑتا، تو کیا پورے جسم کو مٹی کے اندر لت پت کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا ہوا کہ مجھے ایک سفر کے دوران مجھے جنابت ہوگی، تو میں نے پورے اپنے آپ کو ریت کے اندر لت پت کر دیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرو، بلکہ آپ کے لیے وہی وضو والا تیمم ہی کافی ہے۔ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمہم اللہ، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک تیمم جائز ہے، بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ، جو بھی چیز زمین کے جنس سے ہو۔ تو زمین کے جنس سے جو چیز ہو اس کی تعریف کیا ہے کہ زمین کے جنس سے کون سی چیز ہوتی ہے؟ یعنی ہر وہ چیز جو جلانے سے نہ جلے اور پگھلانے سے نہ پگھلے اس کو زمین کی جنس کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں مٹی کو جلانے سے جلتی نہیں ہے، پگھلانے سے پگھلتی نہیں ہے، ریت بھی یہی اسی طریقے سے ہے، پتھر بھی اسی طریقے سے ہے، چونا ہے، گچ ہے، زرنی ہے، یعنی جتنی بھی معدنیات، ہڑتال جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ زمین کی جنس ہوں گی، جو جلانے سے جلتی نہیں ہے، پگھلانے سے پگھلتی نہیں ہے۔ تو ان سب سے آپ نے تیمم آپ کر سکتے ہیں، یعنی اس کے اوپر آپ نے ضرب لگانی ہے۔ یعنی پتھر ہے تو پتھر کے اوپر ہلکی سی جو گرد ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے لگا دیا ہاتھ، اور پھر ہاتھ کو جھاڑنے کے بعد آپ نے تیمم کر دیا تو درست ہے۔ اس طریقے سے گچ ہے، یعنی یہ جو چونے کی طرح کی چیز ہے، چونا ہے، اس طریقے سے کوئی بھی اس طریقے سے ہڑتال ہو، یعنی زمین سے نکلنے والی جو معدنیات ہیں، ورمل اور ریت ہے، تو اس طریقے سے یہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے اس کے اوپر کوئی گرد ہے تو وہ بھی تو ظاہر مٹی ہی ہے نا، بس شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہونی چاہیے، یعنی کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا قرآن مجید میں آیا ہے، تو آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اور کپڑے کے اوپر ہے یا کسی جگہ پہ بھی آپ کو گرد نظر آ رہی ہے تو آپ نے اس جگہ پہ دیوار کے اوپر کوئی گرد آپ کو ہلکی سی نظر آ رہی تو لگانے کے بعد ہاتھوں کو جھاڑنا ضروری ہے، تاکہ یہ کہ آپ نے آپ کے منہ کے اوپر یا داڑھی کے اوپر ساری مٹی نہ لگ جائے۔ اور وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ لا یجوز الا بالتراب والرمل خاصتاً، کہ صرف اور صرف مٹی اور ریت اسی کے ساتھ ہی تیمم کرنا جائز ہوگا، اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں گنوائی ہیں ان کے نزدیک، یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ان کے ساتھ تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ 3 مرتبہ ہاتھوں کو ملنا چہرے کے اوپر یا یہ کہ بازو کو، چونکہ تیمم کے اندر یہ ضروری نہیں ہے، یعنی یہ کامل طہارت تو نہیں ہے، وضو ہی تو نہیں ہے کہ ہم اس کو 3 دفعہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ اس کا یہ خلیفہ ہے، بلکہ اس سے تو زیادہ انسان کے اندر اوپر چہرے پہ مٹی لگ جائے گی، جبکہ ادھر تو پانی کے ساتھ مزید صفائی ہوتی ہے، اسی لیے 3 مرتبہ یہاں پہ مسنون نہیں ہے۔
اچھا، والنیت فرض فی التیمم و مستحبۃ فی الوضوء، نیت تیمم کے اندر فرض ہے اور مستحبۃ فی الوضوء، اور وضو کے اندر مستحب ہے۔ جیسے کہ ہم نے تیمم کی تعریف میں آپ کو بتایا ہے کہ تیمم کو معنی ہی قصد کرنا ہے، تو لہٰذا نیت اس کے تو لغوی معنی کے اندر پائی جاتی ہے، لہٰذا نیت ضروری ہے۔ اور مستحب ہے وضو کے اندر، یہ کیا وجہ ہوئی کہ وضو کے اندر مستحب ہے اور اس کا جو خلیفہ اور نائب ہے تیمم اس کے اندر فرض ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وضو تو ہم پانی سے کرتے ہیں، تو پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، صفائی لاتا ہے، اور مٹی کے اندر تو یہ خاصیت نہیں ہے۔ اس لیے وضو کے اندر اگر آپ نیت کریں یا نہ کریں وہ تو خود بخود آپ کو پاک کرے گا، جبکہ مٹی تو پاک نہیں کرتی، اس کے لیے نیت ہوگی تو یہ نیت اس کو پاک کر دے گی، یعنی نیت کی وجہ سے آپ کا حدث زائل ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے نیت کرنی ہوگی، اور نیت آپ کے لیے یہاں پہ فرض ہوگی۔ تو تیمم کی یہ تھی تیسری بحث، یہاں سے یہ تیسری بحث شروع ہو گئی تھی کہ کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے اور کن سے جائز نہیں ہے، اور یہاں سے یہ چوتھی بحث شروع ہو گئی تھی کہ نیت فرض ہے، تو فرض التیمم، یہ جو ہم نے بحث پڑھی تھی، یہ چوتھی بحث یہاں سے شروع ہو گئی تھی۔ یہاں سے پانچویں بحث شروع ہو گئی ہے نواقض التیمم، کہ تیمم کو توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں۔ تو دو قسم ہیں، ایک نواقض حقیقی ہے اور ایک نواقض حکمی ہے۔ تو یہاں تک یہ جو ہے وہ ينقض التیمم کل شیء ينقض الوضوء، کہ وضو کو جو چیزیں توڑ دیتی ہیں، جو 8 چیزیں، وہ 7 چیزیں جو ہم نے گنوائی تھی، تو وہی یہ تیمم کو بھی توڑ دیتی ہیں۔ اور یہ ہے نواقض حکمی، یعنی ناقض حکمی، کہ پانی کا دیکھنا اس سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ وضو کے اندر یہ نہیں ہے۔ اور یہ کب ٹوٹے گا؟ کہ اذا قدر اعلیٰ استعمالی ہی، کہ وہ پانی کے اوپر قادر بھی ہو۔ لہٰذا اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ وہاں پہ چشمہ ہے پانی کا، لیکن پانی آپ نے دیکھ لیا ہے، یا یہ کہ دور سے آپ نے دریا کو دیکھ لیا لیکن آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے، یا یہ ہے کہ آپ نے آگے دیکھا ہے لیکن وہاں پہ پانی کے اوپر درندہ بیٹھا ہوا ہے، جنگل میں ہیں آپ نے دیکھا کہ بھائی وہاں پہ تو پانی تک میں پہنچ نہیں پاؤں گا، یا اتنا مشکل ہے پانی تک پہنچنا، تو یہ ساری صورتیں جو ہم نے پہلی قسم میں گنوائی تھی مسافر کے لیے، تو وہ ساری ہیں کہ پانی پر قادر بھی ہو۔ تو یہ ہو گیا۔ ولا يجوز التیمم، یہ پانچویں بحث مکمل ہونے کے بعد ولا يجوز التیمم الا بصعید طاہر، یہ یعنی بیان کر رہے ہیں کہ پاک مٹی ہونی چاہیے، یعنی مٹی کا پاک ہونا، مٹی ہو، ریت ہو، سعید کا معنی یہ ہے کہ وہ جو زمین سے کے اوپر جو بھی زمین کے جنس سے جو چیز ہے وہ سعید کہلاتی ہے، لیکن طاہر ہونے چاہیے، جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو اس لیے یہ پاک ہونی چاہیے، تو یہ فرما دیا۔ ویستحب لمن لم یجد، تو یہ یہاں پہ آپ اس کو چھٹی بحث سمجھ لیں کہ یہ چھٹی بحث ہے کہ مستحب کیا ہے تیمم کرنے والے کے لیے، متیمم کے لیے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسی جگہ پر ہے کہ اس کو پانی نہیں ملا، پانی وہ نہیں پا رہا، لیکن اس کو امید ہے کہ وہ آخری وقت تک پانی پا لے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ مؤخر کر دے نماز، یعنی دیکھے کہ کہیں میں پہنچ جاؤں گا پانی تک، یا یہ ہے کہ اس کو امید ہے کہ مجھے پانی مل جائے گا، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، تو پھر آخری وقت تک، نماز کے آخری وقت تک مؤخر کر سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ اگر وہ پہلے وقت میں تیمم کے ساتھ نماز پڑھ گیا، بعد میں اس کو آخری وقت میں پانی مل گیا، تو اس کو یہ نماز لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ہو گئی ہے۔ فإن وجد الماء توضأ وصلى، اگر پانی مل گیا تو وضو کرے اور تیمم کرے، نماز پڑھے، وإلا تیمم، اور اگر نہیں ملا تو آخری وقت میں پھر وہ تیمم کر لے۔ ویصلی بتیممہ، یہ آپ اس کو ساتویں بحث کر لیں کہ یہ جو تیمم ہے چونکہ یہ وضو کا نائب ہے، تو جس طریقے سے وضو کے ساتھ تمام عبادات ہم کر سکتے تھے، تو اسی طریقے سے تیمم کے ساتھ بھی ہم عبادات تمام کریں گے، مطلب یعنی فرائض، نوافل، یہ سارے ہم اس سے ادا کر سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، یہ تو احناف فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وضو کا ہے نائب ہے تو اس کے اندر اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ اس سے آپ ساری عبادتیں کریں، بلکہ اس سے فرائض تو ادا کر سکتے ہیں، باقی آپ اس سے نوافل نہیں ادا کر سکتے۔ البتہ یہاں پہ ایک مسئلہ آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ آپ اگر قرآن مجید کو پکڑنے کے لیے تیمم آپ نے کیا ہے، یا یہ کہ اس کے علاوہ آپ نے کسی اور ایسے کام کے لیے، یعنی نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کے علاوہ کسی اور کام کے لیے آپ نے تیمم کیا، تو اس سے آپ نماز نہ پڑھیں،
اس کے علاوہ پھر آپ نے الگ سے پھر نماز کے لیے تیمم کرنا پڑے گا۔ البتہ یہ کہ نماز جنازہ کے لیے تیمم کیا ہے یا سجدہ تلاوت کے لیے کیا ہے یا کسی اور کام کے لیے کیا ہے تو اس سے پھر آپ جو فرائض ہیں، نوافل ہیں، یہ نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے تو بقیہ جو تقریباً 6 ابحاث تھیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں، ان کا ایک دفعہ خلاصہ ہم پھر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ابحاث ہم نے پڑھ لی ہیں کہ تیمم کا طریقہ اور کن کن چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے، تیمم کے فرائض اور اس کو توڑنے والے اسباب، پانی کے انتظار میں نماز کو مؤخر کرنا یا نہ کرنا، تیمم طہارت مطلقہ ہے یعنی اس سے فرائض اور نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے۔ تو اس کا خوب اچھی طریقے سے تکرار کریں، نیچے حاشیے کو ضرور پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔